السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میلوڈی آف ڈیوائن چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی، خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت ہی عظیم سورت یاسین پر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ قرآن مجید میں سورت نمبر 36 ہے۔ اور اس میں کل 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ جی اور ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس گفتگو کے دوران ہم آپ کو سورت یاسین کی مکمل تلاوت بھی سنوائیں گے انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ اس سورت کی جو تلاوت اور اس کا جو مفہوم ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب نے اپنی ویب سائٹ www.drazimi.com پر پیش کیا ہے، وہ انتہائی شاندار اور بہت گہرا ہے۔ واقعی بہت کم لوگ اس گہرائی سے واقف ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ سب کو بھی اس علمی خزانے سے مستفید کریں۔ جی ہاں، اور ہم اس موقع پر ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے چینل پر ان نایاب بصیرتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دی۔ بالکل، اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس علم کے پیچھے ایک پورا روحانی سلسلہ ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے مرشد کا نام حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی ہیں، اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے مرشد کا نام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو یہ روحانی سلسلہ ہی دراصل اس علم کی گہرائی کا امین ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس گہرے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق ہم نے پچھلی نشست میں 32 آیات تک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 33 سے شروع کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 33 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے اناج نکالا، پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ یہ تو اس کا عام فہم ترجمہ ہے۔ جی، یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بالکل ہی مختلف پرت کھولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارض یعنی زمین، اس سے مراد دراصل ہمارے وجود کی، ہمارے شعور کی اسکرین ہے۔ شعور کی اسکرین، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اور میتہ کا مطلب ہے کہ یہ اسکرین پہلے غیر فعال یعنی ان ایکٹیو ہوتی ہے، بالکل ایک بند کمپیوٹر یا ٹی وی کی اسکرین کی طرح، مردہ۔ اچھا، تو پھر احییناہا یعنی ہم نے اسے زندہ کیا کا کیا مطلب ہوا اس تناظر میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس غیر فعال اسکرین پر زندگی کا ڈسپلے چلاتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ واہ! اور پھر فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے حب نکالا۔ اب یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی انقلابی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حب کا لفظی معنی اناج تو ہے، لیکن اس کی اصل روح محبت ہے۔ محبت؟ یعنی حب کا اصل مطلب محبت ہے؟ جی بالکل، عربی میں محبت کو حب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق کائنات میں اور ہمارے وجود میں تمام نشو و نما کی بنیاد دراصل یہی محبت ہے۔ جو بھی اناج، غلہ، پھل ہم کھاتے ہیں، وہ اسی محبت کی توانائی کی ظاہری شکلیں ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی فَمِنْهُ یأکلون کا مطلب صرف جسمانی خوراک نہیں، بلکہ ہم اپنی روحانی اور جسمانی نشو و نما کا سامان اسی محبت کی توانائی سے کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ کتنا گہرا نقطہ ہے کہ ہماری گروتھ کا اصل جز محبت ہے۔ یہ تو واقعی سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، اگلی آیات بھی اسی تسلسل میں ہے نا؟ جی، آیت 34 اور 35 میں تلاوت کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، اور جو ان کے ہاتھوں نے عمل کیا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ جی، اب یہاں بھی ڈاکٹر صاحب کی تشریح دیکھیں۔ جنات سے مراد صرف باغات نہیں بلکہ خوشیاں ہیں۔ خوشیاں؟ جی، اور پھر نخیل و اعناب یعنی کھجور اور انگور کا ذکر ہے۔ یہ عام کھانے سے ہٹ کر ہیں، یہ ایک خاص لطف اور سرور کی طرف اشارہ ہیں، کیونکہ ان سے ایک طرح کا خمار پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ اعلیٰ درجے کی خوشیاں ہیں۔ بالکل، اور پھر فجرنا فیہا من العیون، ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے، یعنی ان خوشیوں میں طرح طرح کے ذائقے اور لطف پیدا کر دیے۔ اچھا، اور پھر مقصد بتایا لیأکلوا من ثمرہ،
تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، یعنی ان خوشیوں کے ثمرات سے لطف اندوز ہوں۔ اور یہ اگلا حصہ بہت اہم ہے، وما عملتہ ایدیہم۔ جی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو بھی انجوائے کرتے ہیں جو ان کے اپنے ہاتھ عمل کرتے ہیں، یعنی خوشی کی حالت میں کیا گیا عمل مزید خوشی لاتا ہے۔ یہ ایک مثبت چکر ہے۔ زبردست۔ یہ نکتہ کتنا اہم ہے کہ عمل کا پھل بھی ساتھ ہی ساتھ مل رہا ہے۔ جی، اور پھر آخر میں وہ سوال جو دراصل ایک جھنجھوڑ ہے، افلا یشکرون؟ تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یہاں شکر سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک؟ دیکھیں، یہاں شکر کا مطلب صرف زبان سے شکریہ ادا کرنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے ایک سوال ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو صحیح طرح استعمال کیوں نہیں کرتے؟ واہ! اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ پورا نظام، یہ خوشیاں، یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ تم انہیں استعمال کرو، ان سے کام لو۔ یہ نظام تمہیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو شکر کا اصل مطلب اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اور صحیح استعمال ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ یہ شکر کا فعال تصور ہے، ایکٹیو کانسیپٹ۔ یہ صرف ایک قول نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ اس نے تو سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا ہے، یعنی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اچھا، اگلی آیت 36 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ جی، اب یہاں ڈاکٹر صاحب کی وضاحت یہ ہے کہ ہر چیز جوڑوں میں بنائی گئی ہے، اور یہ جوڑے صرف نر اور مادہ تک محدود نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر میرا بولنا اور آپ کا سننا، یہ ایک جوڑا ہے۔ صحیح۔ میری آنکھ کا دیکھنا اور یہ تحریر جو میرے سامنے ہے، یہ ایک جوڑا ہے۔ ہر عمل اور اس کا رد عمل ایک جوڑا ہے۔ اور ومن انفسہم کا مطلب کہ ہمارے اپنے اندر بھی جوڑے ہیں؟ جی، ہمارے اندر بھی، جیسے سوچ اور عمل، خوشی اور غم، یہ سب جوڑے ہیں۔ اور پھر ومما لا یعلمون، یعنی وہ جوڑے بھی ہیں جن کا ہمیں ابھی علم ہی نہیں ہے۔ اور یہاں سبحان کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سبحان کا مطلب صرف پاکی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز، ہر جوڑا اپنی ڈیوٹی، اپنا کام بالکل ٹھیک ٹھیک کر رہا ہے۔ Everything is functioning perfectly according to its design۔ زبردست۔ یعنی یہ پوری کائنات ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ڈاکٹر صاحب سورت یاسین کا مرکزی خیال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سورت دراصل روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم پر تصرف اور کنٹرول حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ یعنی ہمیں تینوں درجات پر کام کرنا ہے، ہاتھوں سے بھی، دماغ سے بھی اور روح سے بھی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، یہ اس سورت کا مغز ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں، جہاں رات اور دن کا ذکر ہے۔ جی، وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ جی، اب یہاں بھی ایک بہت ہی چونکا دینے والی تشریح ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ لیل یعنی رات اور نہار یعنی دن، ان دونوں کے حواس الگ الگ ہیں۔ رات کے حواس ایک لباس کی طرح ہمارے شعور پر چھائے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو انقلابی مفہوم ہے وہ آخری حصے کا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اس کا عام ترجمہ ہے تو وہ اندھیرے میں ہیں۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ کیا ظلم کر رہے ہو؟ یہ کیسے؟ جی، مظلمون کا ایک مطلب ظلم کرنے والا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رات اور دن کے حواس کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیا ہے، تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ یعنی جو کام رات کے حواس میں کرنے ہیں، روحانی کام، غور و فکر، وہ تم دن میں کر رہے ہو، اور جو کام دن کے حواس میں کرنے ہیں، یعنی دنیاوی بھاگ دوڑ، وہ تم رات میں کر رہے ہو۔ اس لیے تمہارا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ یا اللہ، یہ تو بالکل ہی نئی اور چونکا دینے والی تشریح ہے۔ مطلب مسئلہ باہر کے اندھیرے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر کے نظام میں ظلم اور بے ترتیبی کا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کی بدنظمی کا بیان ہے۔ واقعی یہ تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اب آگے سورج اور چاند کا ذکر آ رہا ہے، آیات 38 سے 40۔ جی، یہ آیات کائنات میں اللہ کی نشانیوں کے بیان کا عروج ہے۔
آیت 38 والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے۔ اب یہاں یاد کریں کہ ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق شمس یعنی سورج سے مراد روح اعظم ہے۔ اچھا، ہاں، روح اعظم۔ تو یہ روح اعظم ہے جو اپنے راستے پر اپنے مدار میں چل رہی ہے، اور یہ تقدیر العزیز العلیم ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب علیم کی بھی ایک خاص تشریح کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہے تو اللہ اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری مقداریں اور راستے طے کرتا ہے۔ بہت خوب۔ اب آیت 39 جس میں چاند کا ذکر ہے، جی، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، قمر یعنی چاند سے مراد روح انسانی ہے۔ روح انسانی، جی، تو اس کی بھی منزلیں طے ہیں۔ اور کل ارجون القدیم یعنی کھجور کی سوکھی جھکی ہوئی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کے روحانی سفر کی مختلف حالتوں کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی وہ پورا چاند ہوتا ہے، روشن، اور کبھی گھٹتے گھٹتے ایک باریک سی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ اتار چڑھاؤ ہماری روحانی زندگی کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آیت 40 ان سب کو ایک ساتھ باندھ دیتی ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جی، اب اس کا روحانی مفہوم دیکھیں۔ روح اعظم یعنی شمس کی مجال نہیں کہ وہ روح انسانی یعنی قمر کے دائرے کار میں مداخلت کرے۔ واہ! ہر روح اپنے درجے پر اپنے زون میں رہتی ہے، کوئی کسی کی حدود میں داخل نہیں ہوتا۔ اور یسبحون کا مطلب ڈاکٹر صاحب صرف تیرنا نہیں لیتے، بلکہ اپنے اپنے زون میں کام کرنا، اپنی ڈیوٹی انجام دینا۔ سبحان اللہ! کائنات کے ظاہری نظام کے ذریعے ہمارے باطنی روحانی نظام کو کس قدر خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے، یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا علم ہے۔ جی، الحمدللہ۔ تو یہاں کائنات میں نشانیوں کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اب ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں انسانی سفر اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کا آغاز آیت 41 سے ہوتا ہے۔ جی، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی ذریت یعنی نسل ہے، اور یہ کون سی کشتی ہے؟ اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ ہے تو وہاں تو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہماری ذریت یعنی آنے والی نسل تو نہیں تھی۔ یہ تو بہت منطقی سوال ہے، تو پھر اس کی تشریح کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، ایک الوگرے ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو یعنی اپنی ذریت کو زندگی کے طوفانوں سے گزارنے کے لیے ایک کشتی پرووائیڈ کرتے ہیں۔ کیسی کشتی؟ سہولیات کی کشتی، تعلیم کی کشتی، تربیت کی کشتی۔ یو آر سیلنگ تھرو دا ٹربولنٹ واٹرز آف لائف۔ ہر نسل اپنی اگلی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کراتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت تشریح ہے۔ جی، اور اگلی آیت اسے مزید واضح کرتی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں بنائیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈاکٹر صاحب مثال دیتے ہیں کہ جیسے پہلے گلی ڈنڈا تھا، آج 5G موبائل ہے۔ جیسے پہلے اونٹ اور گھوڑے تھے، آج ہوائی جہاز ہیں۔ ہر دور میں اللہ ان کے لیے سوار ہونے اور زندگی گزارنے کے نئے نئے ذرائع پیدا کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ مگر ہماری طرف سے ایک رحمت اور ایک وقت تک کے فائدے کے طور پر۔ جی۔ تو یہ سب کچھ، یہ کشتیاں، یہ سواریاں، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے سامان ہے۔ یہ رحمت کیا ہے؟ یہ تسلسل حیات کے وسائل ہیں۔ بہت خوب۔ اب آگے انکار کرنے والوں کا رویہ بیان ہو رہا ہے، آیت 45 سے۔ جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ سے مراد ہے وہ جو تم کرتے ہو،
اور وہ مخلفکم سے مراد ہے وہ جو اس کے نتیجے میں تم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہو، یعنی اپنے اعمال اور ان کے نتائج میں احتیاط برتو، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اور جب ان سے نہیں ہے۔ جی، کیونکہ یہاں سے انسان کے ایک خاص رویے پر بات شروع ہوتی ہے جو بہت بہت غور طلب ہے۔ آیت 46 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یعنی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ منہ موڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف نظر انداز کرنا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب معرضین کا بڑا دلچسپ مطلب بتاتے ہیں۔ یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں بلکہ اعتراض کرنا ہے۔ اچھا، اعتراض کرنا؟ جی، اعراض کا مادہ عرض ہے، جس کا ایک مطلب اعتراض بھی ہے، یعنی پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ نشانی پر دھیان ہی نہ جائے، اس کو دیکھا ہی نہ جائے، اور اگر دھیان چلا جائے تو پھر فوراً ایک دفاعی پوزیشن لے لی جاتی ہے، اس پر الٹی سیدھی دلیلیں گھڑنا، سوال اٹھانا، تاکہ اس کی حقانیت کو ہی مشکوک بنا دیا جائے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال اگلی ہی آیت نمبر 47 میں ہمیں ملتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہاں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بظاہر کتنی منطقی دلیل لگ رہی ہے۔ جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف کیوں جائیں؟ ڈاکٹر صاحب اسی کو انسانی عقل کا کھلواڑ کہتے ہیں۔ یہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک بہت چالاکی سے بنایا گیا عقلی بہانہ ہے۔ وہ تقدیر کے تصور کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک مقدس تصور کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ اسی دلیل کی بنیاد پر ایمان والوں کو ہی گمراہ قرار دے دیتے ہیں۔ جی، آیت کا اگلا حصہ یہی ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ ہی کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی تم لوگ ہی غلط ہو جو ہمیں یہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو۔ یہ اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو دوسروں پر تھوپنے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ پہلے نشانی سے منہ موڑو، پھر اس پر اعتراض کرو، اور پھر جو صحیح بات کرے اسی کو گمراہ کہہ دو۔ جی، یہ انکار کے مراحل ہیں، اور جب یہ عقلی بہانے بازی بھی کام نہیں آتی تو انکار اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ چیلنج کرنا، تکبر کے ساتھ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ ہاں، لے آؤ وہ قیامت جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ ایک طرح سے کائنات کے نظام کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس چیلنج کا جواب وہ بہت ہیبت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بحث نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، جواب ان کی اوقات یاد دلانے والا ہے۔ آیت 49 ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ تو بس ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ صیحة واحدہ یعنی ایک چیخ کا تصور بہت بہت طاقتور ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے سیاستدان ٹی وی پر بیٹھ کر آپس میں کتنی ہی گرما گرم بحث کر رہے ہوں، ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہوں، جو ہی اسٹوڈیو میں فوجی بوٹوں کی ایک ٹھک کی آواز آتی ہے، سب پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ واہ کیا مثال ہے۔ تو کائنات کے بادشاہ کے لیے تو ایک آواز، ایک چیخ ہی کافی ہے، اور وہ آواز بھی کب آئے گی؟ وہم یخصمون، جب وہ اپنے دنیاوی جھگڑوں، اپنی بحثوں، اپنی سیاست میں پوری طرح گم ہوں گے۔ انہیں سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا یا کوئی تیاری کرنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ بالکل نہیں، وہ اپنے روزمرہ کے جھگڑوں میں ہی پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ان کی بے بسی کیسی ہوگی؟ آیت 50 میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجَعُونَ، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے یہاں توصیت کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے جو بہت گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس پر غور کیا۔ وصی کا ایک مطلب ساتھ جڑنا یا کنیکٹ کرنا بھی ہے۔ اچھا،
تو اس لحاظ سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس لمحے وہ کسی سے کوئی تعلق جوڑنے، کوئی آخری رشتہ قائم کرنے، کسی سے بات کرنے کی سکت بھی کھو دیں گے۔ یعنی مکمل تنہائی اور مکمل بے بسی۔ جی، انکار کا سارا تکبر، ساری بحثیں، سارے چیلنجز ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بے بسی کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جو حقیقت کے آشکار ہونے کا ہے۔ بالکل، اور یہاں سے ڈاکٹر صاحب کی تشریحات ہمیں روایتی مفہوم سے بہت آگے لے جاتی ہیں۔ جی، میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آیت 51 میں سور میں پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ عام طور پر ہم سور کا ترجمہ ایک بگل یا نرسنگا کرتے ہیں جو فرشتہ پھونکے گا۔ جی، یہی سنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب لفظ سور کا تعلق صورت اور مصور سے جوڑتے ہیں۔ صورت جیسے ہماری شکل و صورت؟ بالکل، ان کے مطابق سور سے مراد انسان کی صورت کا خاکہ ہے، اس کا ایسٹرل بلو پرنٹ ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی باہر سے آنے والی آواز نہیں، بلکہ تمہاری اپنی صورت کے خاکے میں تمہارے وجود کے اندر کچھ پھونکا جائے گا۔ واہ، یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے۔ یعنی قیامت کا آغاز باہر سے نہیں، ہمارے اندر سے ہوگا۔ جی، یہ ایک داخلی تبدیلی ہے، ایک نئی توانائی کا پھونکا جانا ہے جس سے انسان ایک نئی حقیقت کے لیے، ایک نئی ڈائمنشن کے لیے بیدار ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ پھر یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ جی، اجداث کا مطلب صرف مٹی کی قبر نہیں، بلکہ وہ حالت جس میں وہ ڈورمنٹ یا غیر فعال پڑے تھے۔ اس پھونک سے وہ ایکٹیو ہو کر اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے اوریجن کی طرف چل پڑیں گے۔ اور جب وہ بیدار ہوں گے تو ان کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ حیرت، خوف اور پچھتاوا۔ آیت 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ انہیں یقین ہی نہیں آئے گا، وہ اسے اپنی مرکد یعنی آرام گاہ سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں اٹھا دیا گیا۔ اور انہیں جواب فوراً ملے گا۔ جی، جواب آئے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اس وقت انہیں یاد آئے گا کہ ہاں، ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں خبردار کیا گیا تھا، لیکن ہم نے مذاق اڑایا۔ یہاں مرسلین یعنی رسولوں سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف انبیاء کرام؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق بنیادی طور پر تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، اور پھر اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے آپ کے اس پیغام کو، اس سچائی کو آگے پہنچاتے رہے۔ یعنی وہ تمام علماء، اولیاء اور دائی جو حق کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ جی بالکل، اس دن ان سب کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر انصاف کا دن قائم ہوگا، اور اس دن کے انصاف کا معیار کیا ہوگا؟ دنیا کے سارے نظام، ساری بھاگ دوڑ، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک آواز، ایک چیخ جو سب کو ایک نئے حقیقت میں لا کھڑا کرے گی۔ فرمایا گیا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ ترجمہ، وہ تو بس ایک چھونگاڑ ہوگی، پھر یکایک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہاں الفاظ پر غور کریں، صیحۃ واحدۃ، صرف ایک آواز، اور اس کا نتیجہ فاذا ہم جمیع، یعنی اچانک وہ سب کے سب۔ اس میں کوئی مہلت نہیں، کوئی تیاری کا وقت نہیں، کوئی فرار کا راستہ نہیں۔ اربوں انسان اپنی پیدائش سے لے کر آخری دن تک ایک لمحے میں اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ اس دن کی ایبسولوٹ پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس حاضری کے فوراً بعد سب سے پہلا اصول جو قائم کیا جائے گا وہ ہے انصاف، مکمل انصاف۔ اگلی آیت اسی کی بنیاد رکھتی ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نا لا تظلموں کی ایک بہت ہی گہری وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، عام طور پر تو ہم اس کا مطلب لیتے ہیں کہ بھئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا، مطلب اسے ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا۔ اوہ، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میری نیکی کسی اور کو مل جائے یا کسی اور کا گناہ میرے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔
یہ وہ حتمی اور ایبسولوٹ جسٹس ہے جس کی خواہش ہر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ دنیا میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرم کوئی کرتا ہے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے، یا محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا پھل کوئی اور کھا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہارا عمل ہی تمہاری کرنسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ ایک کامیاب، دوسرے ناکام۔ قرآن پہلے کامیاب لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اہل جنت کا۔ ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکعون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ ترجمہ: بے شک جنت والے آج ایک مشغلے میں مگن ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہیں اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں۔ یہاں ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب فی شغل فاکہون پر خاص زور دیتے ہیں۔ شغل کا مطلب ہے ایک ایسی مصروفیت جو خوشگوار ہو، اور فاکہون کا مطلب ہے لطف اندوز ہونا، یعنی وہ ایسے کاموں میں مصروف ہوں گے جو صرف اور صرف خوشی اور لطف کے لیے ہوں گے۔ دنیا کا کھانا پینا تو بھوک اور ضرورت کے تابع ہے، لیکن وہاں یہ سب کچھ صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوگا۔ اور وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اس کا مطلب ہے کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ دنیا میں تو ہر خواہش کے پیچھے ایک لمبی جدوجہد ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی نقطے کو واضح کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو ایک سیب چاہیے تو آپ کو زمین تیار کرنی ہے، بیج بونا ہے، پودے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور پھر سالوں انتظار کرنا ہے۔ جنت میں ادعا، یعنی صرف دعویٰ کرنے، خواہش کرنے یا پکارنے کی دیر ہے، وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ دنیاوی عمل اور اخروی انعام کا بنیادی فرق ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بعد ایک آیت آتی ہے جو ان سب پر بھاری محسوس ہوتی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ ترجمہ: رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ جی، اور اس آیت کی تشریح میں ڈاکٹر صاحب ایک ایسا نقطہ پیش کرتے ہیں جو روایتی مفہوم سے بہت مختلف اور گہرا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ سلام صرف پیس بی اپون یو ہی نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو پہلے ہی سلامتی ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے مزید سلامتی کی دعا کی کیا ضرورت؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کو ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلامتی کا پیغام دیں۔ وہ سلام کا مادہ سین لام میم سے لیتے ہیں، جس کا ایک مطلب سپرد کرنا یا حوالے کرنا بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تسلیم کر لیا۔ اس مفہوم کے مطابق یہ رب رحیم کی طرف سے سلامتی کا پیغام نہیں بلکہ ایک حکم ہے، ایک طرح کی شاباش ہے کہ اب وہ مشن مکمل کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا اور جسے تم دنیا میں ادھورا چھوڑ آئے تھے۔ یہ تو آیت کا پورا مطلب ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی انسان کا مشن جنت پہنچ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے اس کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور سوچ ہے۔ بالکل، یہ تصور انسان کو محض ایک انعام پانے والے سے بڑھا کر ایک ذمہ دار ہستی بنا دیتا ہے، جس کا کام کائنات میں جاری اور ساری ہے۔ جنت اس کے لیے ایک بیس کیمپ ہے، آخری منزل نہیں۔ جنت کا یہ تصور تو سکون اور تکمیل کا ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنا یہ مشن پورا نہیں کر پائے؟ قرآن یہاں منظر کو ایک دم بدل دیتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی ضرب ہے۔ وَامْتَازُوا یعنی ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہ صرف جسمانی علیحدگی نہیں، یہ رحمت، امید اور کامیابی کی جماعت سے ہمیشہ کے لیے کٹ جانے کا اعلان ہے۔ اس ایک جملے میں صدیوں کی حسرت اور ناکامی کا درد چھپا ہے۔ اور اس علیحدگی کے بعد ان سے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں جو دراصل ان کے اپنے ضمیر کی آواز ہیں۔ آیات 60 سے 62 تک ایک طرح کا مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو ان کا وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے جو وہ بھول گئے۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ان 3 آیات میں 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت کرنا، جسے صراط مستقیم کہا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ وہ راستہ ہے جو کائنات کے پورے سسٹم کو توانائی دیتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سوال، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نے عقل استعمال نہیں کی؟ یہاں جبلن کثیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا خاص مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جبلن کا تعلق جبلت یعنی انسٹنکٹ سے جوڑتے ہیں، تو اللہ گویا یہ پوچھ رہا ہے کہ شیطان نے تم میں سے اکثر کو تمہاری حیوانی جبلتوں کے پیچھے لگا دیا، اور تم نے اپنی عقل، جو تمہیں حیوان سے ممتاز کرتی تھی، اسے استعمال ہی نہیں کیا۔ بالکل یہی انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ عقل جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے جبلت کا غلام بن جائے۔ اور اس ناکامی کا نتیجہ جہنم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس انکار کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کماتے تھے۔ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب جہنم کی ایک داخلی، ایک نفسیاتی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جہنم کا لفظی مطلب پچھتاوا ہے، اور ایک اور لفظ جہیم کا مطلب پھنس جانا ہے۔ جب انسان دنیا میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ایک لمحہ آتا ہے جب وہ شدید پچھتاوے میں مبتلا ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہی کیفیت جہنم ہے، اور اس پچھتاوے میں وہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ یہ جہیم ہے۔ تو آسان لفظوں میں جہنم کوئی آگ کا گڑھا ہی نہیں، بلکہ اپنے کیے پر پچھتانے اور بے بس ہو جانے کی ایک انتہائی ذہنی کیفیت ہے۔ جی، ایک ایسی کیفیت جو باہر کے عذاب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اسی بے بسی اور شرمندگی کا عروج وہ لمحہ ہے جب زبان بولنے سے انکار کر دیتی ہے۔ نختم علی افواہہم، انسان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں بچتا، تب اس کے اپنے اعضاء، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ آج کی سائنس کی روشنی میں کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا ریکارڈ شاید ہمارے ڈی این اے میں یا کسی اور شکل میں ہمارے جسم میں ہی محفوظ رہتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ دعویٰ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نوٹس میں اس طرح کی براہ راست سائنسی توجیہات تو نہیں، لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل کائنات میں ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ نقش خود انسان کے وجود میں ہی ریکارڈ ہو رہا ہو، اور اس دن وہ ریکارڈ سب کے سامنے کھول دیا جائے۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کی ایک اور مثال دیتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں ہی ان کی صلاحیتیں چھین سکتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے بھی تو انہیں کیسے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو دیکھنے کی اور حرکت کرنے کی صلاحیت تمہیں دی گئی ہے نا، اسے گرانٹڈ نہ لو۔ یہ ہماری عطا ہے۔ ہم چاہتے تو تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لیتے، یا تمہاری مکانیت یعنی تمہارے ڈائمنشنز کو ہی بگاڑ دیتے۔ مکانیت کو بگاڑ دینا، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی ویڈیو گیم کے کردار کا کوڈ ہی خراب ہو جائے، وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ جائے، نہ آگے جا سکے نہ پیچھے۔ بالکل صحیح انالوجی ہے۔ انسان ایک قدم بھی آگے یا پیچھے نہ ہٹا سکتا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہماری ہر صلاحیت، ہر حرکت اللہ کے اذن کی محتاج ہے۔ اب گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ اپنی قدرت کی وہ نشانیاں دکھاتا ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے، جیسے کہ انسانی زندگی کا اپنا چکر۔
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم تخلیق میں الٹ دیتے ہیں تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق عمر کا لفظ امارہ سے ہے، جس کا مطلب ہے بسنا یا آباد ہونا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جسے ہم اس جسم میں زیادہ دیر بسائے رکھتے ہیں، ننکسو فی الخلق، ہم اس کی تخلیق کو الٹا کر دیتے ہیں۔ جوانی سے بڑھاپے کا سفر دراصل پیدائش سے بچپن کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ طاقت کم ہو جاتی ہے، حواس کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان دوبارہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ روز ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن افلا یعقلون، کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ اس کے بعد قرآن اپنے پیغام کی نوعیت کو واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی شاعری یا خیالی باتیں نہیں ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، یہ تو محض ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ یہاں کلیدی نکتہ یہ ہے کہ یہ پیغام ان کے لیے ہیں جو حی یعنی زندہ ہوں، اور یہاں زندگی سے مراد جسمانی نہیں بلکہ دل اور ضمیر کی زندگی ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہے وہی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر اللہ ان نعمتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے جنہیں ہم روز استعمال کرتے ہیں مگر ان کا شکر ادا نہیں کرتے، جیسے کہ جانور یا وسیع تر معنوں میں وہ تمام وسائل جو ہمارے تابع کر دیے گئے ہیں۔ جی، یہاں آیات 71 سے 76 تک اسی کا ذکر ہے۔ بات کرتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں تخلیق کی جن سے یہ کام لیتے ہیں اور پھر وہ ان کے مالک بن جاتے ہیں؟ جی، یہاں جو سب سے پہلا اور اہم نقطہ ہے وہ ہے لفظ انعام۔ اچھا، عام طور پر اس کا ترجمہ مویشی یا چوپائے کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی اصل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ لفظ نام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ چیزیں جو انعام کے طور پر دی گئی ہوں، نعمت۔ تو یہ صرف جانوروں تک محدود نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ نے ہمیں بطور انعام دی ہے اور جس سے ہم کام لیتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں صرف اونٹ، گائے، بکریاں ہی نہیں، بلکہ آج کے دور میں ہماری گاڑیاں، ہمارے کمپیوٹرز، ہماری فیکٹریاں، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہر وہ سہولت جس پر ہم تصرف کرتے ہیں، وہ سب اسی انعام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائیں، اور پھر آیت کا دوسرا حصہ بھی بہت اہم ہے، فہم لہا مالکون، یعنی پھر وہ اس کے مالک ہیں۔ جی، اللہ ہمیں کوئی چیز دے کر اس کا مالک بھی بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں میٹن، یہ ملکیت بھی تو ایک طرح سے عارضی ہی ہے، اصل مالک تو وہی ہے۔ یقیناً، لیکن اس عارضی ملکیت میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور ذمہ داری ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر گزاری کا احساس دلاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دراصل اسی کا انعام ہے۔ بالکل، اور پھر اگلی آیت اسی خیال کو مزید کھولتی ہے۔ جی، آیت نمبر 72، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اس کا مفہوم ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اور ہم نے ان نعمتوں کو ان کے لیے پست یا تابع کر دیا، ذللنا، ان میں سے بعض پر یہ سواری کرتے ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یہ لفظ دیکھیں، ذللنا، کتنا طاقتور لفظ ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے ذلیل کر دیا، یعنی تمہارے قابو میں دے دیا، تمہارا مطیع بنا دیا۔ واقعی، ایک طاقتور جانور جیسے ہاتھی یا اونٹ انسان کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ تو روزمرہ میں اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اسے پچھلی آیت کے وسیع مفہوم میں دیکھیں، ہاں، کہ انعام سے مراد ہر نعمت ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جانور ہی نہیں بلکہ فطرت کی بے شمار قوتیں جیسے ہوا، پانی، آگ،
بجلی، یہ سب انسان کے تابع ہیں۔ اللہ نے ان سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو انسان ان سے سواری بھی لیتا ہے، جیسے بحری جہاز پانی پر چلتا ہے، اور ان سے اپنی خوراک کا بندوبست بھی کرتا ہے، جیسے زراعت میں پانی کا استعمال۔ بالکل، یہ آیت انسان کو کائنات میں اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا بے دریغ استعمال کرے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اسی لیے تو اگلی آیت میں شکر کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 73، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ افلا یشکرون۔ اور ان چیزوں میں ان کے لیے اور بھی بہت سے فائدے، منافع اور پینے کی چیزیں مشارب ہیں، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جانوروں کی ہی مثال لیں تو ان سے دودھ ملتا ہے، اون ملتی ہے، چمڑا ملتا ہے، لا تعداد فائدے ہیں۔ یہ تو اللہ کی عطا کی ایک لامحتائی فہرست ہے۔ اور پھر آیت کا اختتام ایک بہت ہی آپ کہہ لیں جھنجھوڑ دینے والے سوال پر ہوتا ہے، افلا یشکرون۔ جی، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک طرح کی تنبیہ بھی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے شکر کا جو مفہوم بتایا وہ بہت گہرا ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال ہی اس کا شکر ہے۔ بالکل، یعنی اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا شکر ہے، اگر دولت دی ہے تو اسے صحیح جگہ خرچ کرنا شکر ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ناشکری صرف زبان سے انکار نہیں بلکہ نعمت کا غلط استعمال بھی ناشکری ہے۔ بالکل، ان 3 آیات میں اللہ اپنی نعمتوں کا ایک پورا نظام بیان کرتا ہے، اور پھر اچانک گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے۔ جی، اور یہ جو موڑ ہے یہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ ایک طرف اللہ اپنی بے شمار نعمتیں گنوا رہا ہے، اور فوراً بعد انسان کی سب سے بڑی ناشکری کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس ربط کو بیان کیا ہے، یہی اگلی آیت کا موضوع ہے۔ آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود آلہتن بنا لیا، کس امید پر؟ اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے، لعلہم ینصرون۔ آپ تضاد دیکھیں، پچھلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر نعمت، ہر اختیار، ہر فائدہ دینے والا وہ ہے، اور یہاں انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ مدد کے لیے کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تو کمال کا تضاد ہے، اور یہاں آلہتن سے مراد صرف پتھر کے بت تو نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تشریح کی روشنی میں یہ ہر وہ شے یا تصور ہو سکتا ہے جس سے انسان مدد کی امید لگائے اور اسے اللہ کے برابر درجہ دے، چاہے وہ اس کا پیسہ ہو، اس کی طاقت ہو، اس کا عہدہ ہو، یا کوئی انسان ہو۔ جی، آپ سے کوئی بھی چیز۔ اور آیت کا آخری حصہ دیکھیں، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں۔ اس میں ایک شک اور کمزوری کا عنصر ہے۔ یہ ایک پختہ یقین نہیں بلکہ ایک جھوٹی امید ہے جس پر وہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اگلی ہی آیت اس جھوٹی امید کا پول کھول دیتی ہے۔ جی بالکل، آیت نمبر 75، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون۔ اس کا مفہوم ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ وہ جھوٹے معبود ان کی مدد کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے۔ پہلا حصہ تو بالکل واضح ہے، لا یستطیعون، ان میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ خود محتاج ہیں، وہ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ لیکن دوسرا حصہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ بہت دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان پوجنے والوں کو گروہوں اور جتھوں کی صورت میں اکٹھا کر کے حاضر کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ پوجنے والوں کے بارے میں ہے۔ جی، اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ پوجنے والے دنیا میں تو اپنے معبودوں کے لیے لشکر بنے ہوئے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب ایک ساتھ حاضر کیے جائیں گے، بے بس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن پوجنے والے اور جن کی پوجا کی گئی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، بالکل۔ اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ منظر سوچ کر ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ یقیناً، اور اسی منظر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، گفتگو کا رخ ایک دم بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ جی، آیت نمبر 76، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یسرونا، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یولنون۔
یہ کتنی محبت بھری آیت ہے۔ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ اب صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ تسلی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کے راستے پہ چلتا ہے۔ بالکل، اور تسلی کے ساتھ ساتھ اللہ اپنی قدرت کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ جی، اِنَّا نَعْلَمُ، یعنی ان کی کوئی بات، کوئی سازش ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ دل کے بھید ہوں یا کھلی باتیں، اللہ کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اور یہ حق پر قائم رہنے والوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ ساتھ ہی اس میں ایک طرح کی وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو چھپ کر سازشیں کرتے ہیں یا دل میں بغض رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس تسلی کے بعد اللہ تعالیٰ بحث کا رخ انسان کی اپنی ذات کی طرف موڑ دیتا ہے، اسے اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک اور کمال کا موڑ ہے۔ آیت نمبر 77، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین۔ اللہ اکبر! کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک ایک کھلا جھگڑالو بن گیا؟ یہ آیت تو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اسے اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ نطفہ یعنی ایک حقیر قطرہ، ایک خلیہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک ترجمہ فوکل پوائنٹ بھی کیا، یہ بھی بہت دلچسپ ہے، یعنی ایک نقطۂ آغاز جہاں سے زندگی کا پورا پروگرام، پورا بلو پرنٹ شروع ہوتا ہے۔ جی، اور سائنس بھی آج اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایک سنگل سیل میں پورے انسان کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو انسان کی ابتدا اتنی معمولی ہے، لیکن جب اسے طاقت اور شعور ملتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ خصیم مبین۔ کھلا جھگڑالو۔ یہ ترکیب بہت سخت ہے۔ یہ انسان کی اس نفسیات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اپنی اصل کو بھول کر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے سے ہی جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ اور وہ جھگڑا کیسا ہے، اس کی مثال اگلی آیت میں دی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے۔ آیت نمبر 78، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں، انسان نہ صرف جھگڑتا ہے بلکہ دلیلیں بھی دیتا ہے۔ وہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو گل سڑ گئی ہے، خاک ہو گئی ہے، اسے کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اور اس میں سب سے اہم نقطہ جو اللہ نے خود ہی بیان کر دیا وہ ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے کہ وہ کیسے عدم سے وجود میں آیا تو دوبارہ پیدا ہونے کا معاملہ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہ رہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عدم سے وجود میں آنا زیادہ بڑا معجزہ ہے یا وجود میں آئی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا؟ ظاہر ہے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ سوال ہی اس کی غفلت اور بھول کی دلیل ہے۔ وہ اپنی ذات کے سب سے بڑے معجزے کو ہی فراموش کر بیٹھا ہے۔ بالکل، تو اس بہت ہی ٹھوس مادی اعتراض کے جواب میں قرآن اب دلائل کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے۔ جی، اور یہ دلائل صرف ایمانی نہیں بلکہ منطقی اور سائنسی بھی ہیں۔ یہ سورہ کا آخری اور فیصلہ کن حصہ ہے جو آیت 79 سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب ان تمام شکوک و شبہات کا حتمی جواب دیا جائے گا۔ یہ تو بہت دلچسپ مرحلہ ہے۔ جی، پہلا جواب آیت 79 میں ہے، کل یحییھا الذی انشأہم اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر قسم کی تخلیق کا علم رکھتا ہے۔ کتنا منطقی اور دو ٹوک جواب ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جا رہا ہے۔ بالکل، جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے دوسری بار بنانا کیا مشکل ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ جی، اور آیت کا دوسرا حصہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اس دلیل کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اور وہ ہر قسم کی تخلیق کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ علیم بھی ہے۔ وہ تخلیق کے ہر پہلو، ہر قانون، ہر ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں کیونکہ ہر چیز اس کے علم اور قدرت کے دائرے میں ہے۔ تو مطلب تخلیق کا سارا نو ہاؤ، سارا بلو پرنٹ اسی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ! لیکن قرآن یہاں رکتا نہیں، جو اسے مزید دلچسپ بناتا ہے۔
وہ اس منطقی دلیل کو فطرت کی ایک ایسی مثال سے ثابت کرتا ہے جسے انسان روز دیکھتا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتا۔ بالکل۔ آیت نمبر 80 الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں میں آگ رکھ دی ہے، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ آیت بڑی زوردار ہے۔ یہ آیت تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ آپ غور تو کریں، الشجر الاخضر، ہرا بھرا درخت، جو پانی اور نمی سے بھرا ہوتا ہے۔ جی، اور اس میں کیا رکھ دیا ہے؟ نارن، آگ۔ یہ دو متضاد چیزوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہے، پانی اور آگ۔ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو لکڑی میں موجود توانائی دراصل سورج کی توانائی ہے جو پودے نے فوٹوسنتھسس کے ذریعے جمع کی ہوتی ہے۔ جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اسے جلاتے ہیں تو وہی توانائی حرارت اور روشنی کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی ایک روزمرہ کی مثال ہے۔ بالکل۔ تو اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میں پانی سے بھری گیلی لکڑی کے اندر سے آگ نکال سکتا ہوں، تو تم میری اس قدرت پر شک کیسے کر سکتے ہو کہ میں خشک بوسیدہ ہڈیوں سے زندگی نکال لوں گا؟ واہ، یہ تو کمال کی تمثیل ہے۔ جیسے ہرے درخت سے آگ، ویسے ہی بوسیدہ ہڈیوں سے زندگی۔ جی، یہ ایک ہی قدرت کے دو مختلف مظہر ہیں۔ یہ انسان کو اپنی ہی دنیا سے ایک ایسی مثال دیتی ہے جسے وہ روز دیکھتا ہے مگر اس کی گہرائی میں نہیں اترتا۔ اس دلیل کے بعد تو کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن بحث کا پیمانہ اب اور بھی بڑا کیا جا رہا ہے۔ جی، اب دلیل کو انسان اور درخت سے بڑھا کر پوری کائنات تک پھیلا دیا گیا ہے۔ آیت 81 اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ یہ ایک ریٹوریکل کویسچن ہے، یعنی ایسا سوال جس کا جواب خود سوال میں موجود ہے۔ بالکل۔ جس ذات نے اتنی وسیع اور پیچیدہ کائنات بنائی، یہ اربوں کہکشائیں، ستارے، سیارے، اس کے لیے ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ بنانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے، بلا، کیوں نہیں؟ اور اپنی دو صفات بیان کی، الخلاق اور العلیم۔ الخلاق یعنی the great creator، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو سریلی اور کثرت سے تخلیق کرتا ہے، جو ہر لمحہ تخلیق کر رہا ہے۔ جی، اور العلیم یعنی دی آل نوئنگ، جسے تخلیق کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کا مکمل علم ہے۔ تو دلیل اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، منطقی دلیل، فطرت سے مثال، اور پھر کائنات کی تخلیق کا حوالہ۔ اور ان تمام دلائل کے بعد آخری دو آیات میں اللہ اپنی قدرت کا حتمی اور مطلق اعلان کرتا ہے۔ یہ گویا پوری بحث کا نتیجہ ہے۔ اچھا۔ آیت نمبر 82 انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، یہ آیت اللہ کی قدرت کی مطلق نوعیت کو بیان کرتی ہے۔ اسے تخلیق کے لیے کسی مادی اسباب، وقت یا عمل کی ضرورت نہیں۔ اس کا ارادہ اور حکم ہی کافی ہے۔ جی، یہاں فے کا استعمال بہت اہم ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ حکم اور اس کے پورا ہونے میں کوئی وقفہ، کوئی گیپ نہیں ہے۔ جیسے ہی حکم اور اس کے پورا ہونے میں کوئی وقفہ، کوئی گیپ نہیں ہے، جیسے ہی حکم ہوتا ہے ویسے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ انسانی فہم سے بالاتر تصور ہے، اور یہ ان تمام شکوک و شبہات کا حتمی جواب ہے جو پچھلی آیات میں اٹھائے گئے تھے۔ بالکل۔ جب تخلیق کا عمل صرف ایک حکم پر مبنی ہے تو پھر پہلی بار بنانا یا دوسری بار بنانا سب برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب سورہ کی آخری آیت جو پوری بحث کا خلاصہ اور اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، آیت نمبر 83 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جاؤ گے۔ سورہ کا اختتام سبحان کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ یہ لفظ اللہ کو ہر نقص،
ہر کمزوری اور ہر شریک سے پاک قرار دیتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ملک کے بجائے ملکوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی گہرائی بیان کی ہے کہ ملک ظاہری بادشاہی کو کہتے ہیں، لیکن ملکوت اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس میں صرف ظاہری بادشاہی نہیں، بلکہ ہر شے پر باطنی، مکمل اور حقیقی کنٹرول شامل ہے۔ اچھا، یعنی ہر چیز کی اصل حقیقت اور اس کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہر چیز کا ایبسولوٹ سوورنٹی، اور آیت کا آخری ٹکڑا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ یہ ہمارا حتمی انجام ہے۔ ہماری ابتدا بھی اسی سے تھی اور ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ یہ زندگی اسی سفر کا قصہ ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے یہ سفر اللہ کی نعمتوں اور ہمیں دی گئی ملکیت سے شروع کیا تھا، اور اس کا اختتام اس حقیقت پر ہوا کہ ہر شے کی حتمی ملکوت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ کیا کمال کی ترتیب ہے ان آیات کی۔ جی، تو سامعین، ابھی ہم نے سورہ یاسین کی آیت 71 سے لے کر آخری آیت تک کو تفصیل سے پڑھا اور سنا۔ ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی بیان کردہ تشریحات نے واقعی ان آیات کے مفہوم کے نئے دروا کیے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی نعمتوں، انسان کی ناشکری، موت کے بعد زندگی کی حقیقت اور اللہ کی لامحدود قدرت پر اتنی گہری، اتنی منطقی دلیلیں ہیں کہ انسان اگر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ اس پر غور کریں، ذرا رک کر ان معنی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ اور جاتے جاتے ہم ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر سوچ بچار کیا جا سکتا ہے۔ جی، آخری آیت میں کہا گیا کہ ہر شے کا ملکوت یعنی مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر اس دنیاوی زندگی نے ہم جن چیزوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا علم ہو، ہماری دولت ہو، ہمارے رشتے ہوں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگر یہ سب عارضی ملکیت ہے تو اس حتمی واپسی کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔